مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یوم پیدائش ہے اور ایجوکیشن ڈے کے طور پہ آج کے دن کو ہم مناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جھروکوں سے ہی سبق حاصل کرنے کے لیے آج کی اس نشست کا انعقاد ہوا ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو نظام الدین رائن صاحب کی ہوئی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور اسے سبق لینے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو مولانا کی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ صحافت سے ہوتا ہے۔ مولانا ایک بہترین صحافی تھے اور صحافت جمہوریت کا چوتھا ستون ہے۔ آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، ہماری قوم کے پڑھے لکھے لوگ میدان صحافت میں آئے اور اپنی آواز کو پوری قوت کے ساتھ اٹھائے۔ ہماری یہ کمزوری ہے کہ اس میدان میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاسی رہنما ہی نہیں بلکہ ایک مفسر قرآن بھی تھے۔ مولانا نے قرآن کریم کے 16 پارے کی تفصیل لکھی جیسا کہ آپ نے عرض کیا۔ بات یہاں آئی دینی اور عصری تعلیم کی۔ اگر ہم 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے حالات کو دیکھیں تو مسلمان بالکل اجڑ گیا تھا۔ ایسے دور میں یہی علماء آگے آئے ہیں اور انہوں نے پہلے دینی ادارے قائم کیے، پھر مولانا سر سید آئے ہیں، پھر انہوں نے عصری ادارے قائم کیے ہیں۔ علماء نے دونوں پہلو کو ہمیشہ اختیار کیا ہے۔ کبھی ایک عالم دین نے عصری تعلیم سے انکار نہیں کیا ہے۔ دینی اور عصری دونوں تعلیم کے حسین امتزاج سے ہی اچھی قوم اور اچھی نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کی جائے۔ دیکھا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے صرف عصری تعلیم حاصل کی، ایمانیات کی بنیادی تعلیم انہیں نہیں دی گئی، تو ایسے ہمارے رہنما جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی انہوں نے اپنے ضمیر کو بھی بیچا ہے، قوم کا بھی سودا کیا ہے۔ اس لیے دینی اور عصری دونوں تعلیم، یہ مولانا کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں، ہمیں بھی دونوں تعلیم کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تیسری بات میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تعلیم کا مسئلہ یہاں پہ آیا ہے۔ میں بمبئی میں دیکھتا ہوں صابو صدیق ایک ایسی کالج ہے جہاں ڈراپ آؤٹ جو بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ ہنر سکھا دیا جاتا ہے۔ وہاں سے ہمارے بچے آگے بڑھ کر کچھ ہنر سیکھ کر وہ آگے بڑھتے، کم از کم لوگوں کے سامنے کاسہ گدائی لے کر نہیں جاتے، کچھ اپنی زندگی کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے اداروں کی بھی ضرورت ہے جو صابو صدیق کے طرز پہ کام کرے، اور ایسے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے بھی ایک بڑی اچھی گفتگو ایک خاتون نے کی ہے، شبانہ صاحبہ نے، پہلے بھی ان کی گفتگو میں نے سنا۔ گونڈی کا ایک علاقہ ایسا ہے جو بالکل سلم ایریا ہے، مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر اداروں کا قیام اور مسلمانوں کے بچوں کو آگے بڑھانے کی شدید ضرورت ہے۔ کچھ مہینے پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی تھی کہ ایسے ادارے جو اسکول ہیں جن کے پاس جگہ کی قلت ہے، اردو میڈیم اسکول ہے، ایسے اداروں کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایسے ادارے کو گرانٹ نہ دی جائے، ایسے ادارے بند کر دیے جائے۔ تو ایسے اداروں کی لڑائی لڑنے کے لیے محترمہ کی آواز میں نے انقلاب میں پڑھی تھی۔ ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ایسے اردو اسکولوں کے تعلق سے بھی سازشیں چل رہی ہیں کہ جہاں بچے کم ہیں یا بچے کم کر دیے جا رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے بند کرایا جائے، وہاں سے ایجوکیشن جو دی جا رہی ہے وہ کم ہو جائے یا وہ بند ہو جائے۔ تو اس طریقے کی جو بھی سازشیں چل رہی اس کے خلاف کھل کر ہمیں آواز اٹھانی ہے اور اپنے اداروں کا تحفظ کرنا ہے۔ مدارس کو ماڈرنائزیشن کرنے کے لیے بڑی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہمارا کہنا ہے جو ہمارے اسکول ہے، اردو اسکول ہے، اس کو ہی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے، انجینئر کیوں نہیں بن رہے۔ بھائی میں کہتا ہوں ایک کالج ہے اس پہ لکھا ہوا میڈیکل کالج، میڈیکل کالج کا جب بورڈ لگا ہوا ہے، کیا آپ وہاں سے امید رکھیں گے کہ وہاں سے عالم پیدا ہو، وہاں سے مفسر پیدا ہو، وہاں سے محدث پیدا ہو، فقیہ پیدا ہو، مفتی پیدا ہو؟ کیوں ہم نے بورڈ پہ دیکھ لیا کہ وہ لکھا ہوا ہے میڈیکل کالج، جب مدرسے کا نام لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ یہ دینی تعلیمی ادارے ہیں، یہاں سے آپ ڈاکٹر انجینئر کی توقع کیوں رکھ رہے ہیں؟ 2 سے 2.5% تو طلبہ مدرسے میں جا رہے ہیں، ان کو ہی ماڈرنائز کرانے کے چکر میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو بیشتر بچے اسکول اور کالجز میں جا رہے ہیں
ان کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی طرف اور ان کو اچھی تعلیم میں آگے بڑھانے کے تعلق سے ہم لوگ فکر نہیں کر رہے ہیں. یہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد اگر ہندوستان کے 12 سال ایجوکیشن منسٹر رہے تو اپنی صلاحیت اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر رہے ہیں. اگر آج بھی ہمارے اندر صلاحیت ہوگی، تعلیم ہوگی تو ہمیں وقار ملے گا، ہمیں عزت ملے گی اور ہماری نمائندگی کم نہیں ہوگی. ہر جگہ ہم کھڑے ہو کر اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں اور اپنی پہچان لے سکتے ہیں اور اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہی سبق لینے کی آج ہمیں ضرورت ہے. اور ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جوار رحمت میں رکھے، اور جتنا کام انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کی ترقی کے لیے کیا ہے، اللہ سبوں کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.